اب میں شیخ کے بعد شیخ دکتور محمد نصیب مدنی حفظہ اللہ جو فی الوقت جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے استاد ہیں، آپ کا موضوع ہے محاضرے کا افتاء، مفہوم، اصول و آداب۔ شیخ سے میں بصد احترام گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع اور محاضرے کو پیش کریں۔ فضیلت الشیخ دکتور محمد نصیب مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک العلام ذی الجلال والاکرام، اکمل لنا الدین ورضی لنا دین الاسلام واتم علینا الانعام، واشہد ان لا الہ الا اللہ المعبود الحق علی الدوام، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للانام، صلی اللہ علیہ وسلم اکمل صلاۃ واتم سلام، ورضی اللہ عن آلہ الطیبین الکرام وصحابتہ الخیار العالم، اما بعد۔ معزز علماء دین، حاضرین دورہ، دین اسلام ایک کامل اور شامل دین ہے، یہ بات ہم نے بارہا کہی اور سنی ہوگی۔ اس کے کمال سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور شمول سے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ دین کے کمال کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر کسی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، اور شمول کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین تمام زمانوں، تمام جگہوں، تمام حالات، تمام لوگوں اور تمام طرح کے مسائل کے لیے تطبیقی اور ریلیونٹ ہے۔ یہ ہم انسانوں کے معاش و معاد، ہر طرح کے مسائل کا حل بطریق احسن پیش کرتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے مسائل تغیر پذیر ہیں، روز مرہ نت نئے مسائل کا انبار منہ کھولے ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور جب دین کامل اور شامل ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام قدیم و جدید مسائل کا حل اس کے نصوص کے اندر موجود ہو۔ جبکہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص محدود ہیں، ایسے لامحدود نئے مسائل کا حل شریعت ایسے میں لامحدود نئے مسائل کا حل شریعت کے محدود نصوص سے کیوں کر ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے ان محدود نصوص کے اندر ایسے رہنما اصول و ضوابط موجود ہیں جن کو بروئے کار لا کر تمام مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا میکانزم اور ایک ایسا سسٹم موجود ہو جس سے شرعی نصوص کے اندر موجود اصول و ضوابط کی تطبیق دے کر تمام مسائل میں شریعت کا حکم جانا جا سکے، اور اسی میکانزم اور سسٹم کا نام فتویٰ یا افتاء ہے۔ افتاء کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اخبار عن حکم اللہ فی مسئلۃ ما بدلیلہ اثر سوال عنہا۔ کسی بھی مسئلے میں استفسار کیے جانے پر اللہ کے حکم کو دلیل کے ساتھ بتانے کا نام فتویٰ ہے۔ چنانچہ کسی بھی مسئلہ کے بارے میں اللہ اور اس کے دین کے نقطۂ نظر کو بیان کرنا فتویٰ کہلاتا ہے، چاہے وہ مسئلہ منسوس ہو یا غیر منسوس، قدیم ہو یا جدید، عبادات سے متعلق ہو یا دنیاوی معاملات سے متعلق۔ افتاء کا حکم عام حالات میں فرض کفایہ ہے، جبکہ اگر کسی مسئلے کا شرعی حکم بتانے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو تو یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی مسئلہ کے بارے میں استفسار کیا جائے اور آپ کے پاس یقینی طور پر اس کا علم ہو اور بیان سے کوئی چیز مانے بھی نہ ہو تو افتاء یہ واجب ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر کتمان علم کا ارتکاب مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار۔ افتاء کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کام سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے خود کیا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اسی طرح سے افتاء کا کام پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اپنے صحابہ کرام کو فتویٰ کی تعلیم دیتے رہے اور اس کے اصول و ضوابط بتاتے رہے تاکہ آپ کے بعد یہ سلسلہ جاری رہ سکے۔ اس کی مثالوں سے دواوین و سننا بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین اور ان کے بعد تمام اسلاف امت نے اس کام کو انجام دیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق اس کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں۔ دین کی حفاظت کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب افتاء ہے۔ نمبر 3، افتاء سے ہی دین کے کمال اور اس کے شمول کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ اگر نظام افتاء نہ ہو تو بیشتر مسائل میں لوگ حیراں و سرگردہ رہیں اور دین کے کمال و شمول کا تقاضا پورا نہ ہو۔ نمبر 4، افتاء کی اس سے زیادہ اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں کسی حکم کی نسبت اللہ اور اس کے دین کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ کسی مسئلہ میں ہم اللہ کی اطاعت یا اس کی نافرمانی کا معیار طے کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی صاحب ایمان کا اول و آخر مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 5، افتاء کی اہمیت فی زمانہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جہاں ٹیکنالوجی اور جدید طرز زندگی کی وجہ سے مسائل کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر نظام افتاء فعال نہ ہو تو نہ صرف لوگ اپنے دین کے مسئلے میں اندھیرے میں ڈوب جائیں بلکہ حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے اور ہر انسان اپنی خواہشات نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے۔ نمبر 6، ایک سچے مسلمان کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ضرورت افتاء کی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں الناس محتاجون الى العلم اکثر من حاجتهم الى الطعام والشراب لان الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم مرة او مرتين والعلم يحتاج اليه بعدد الانفاس۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ افتاء تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کسی حکم کے منسوب کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ منسوب کرنا یہ کتنا گمبھیر اور خطرناک معاملہ ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں اذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من اعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الارض والسماوات۔ اسی لیے فتویٰ میں مداہنت کرنا، کسی نااہل کا فتویٰ دینا تقول علی اللہ بغیر حق ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ امام ابن القیم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اعلام الموقعین میں فرمایا کہ فرتب المحرمات 4 مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربأ بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه۔ یعنی محرمات کو ترتیب وار ذکر کیا گیا ہے، پہلے اخف پھر اشد اور سب سے آخر میں القول علی اللہ بغیر علم کو ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ شرک کے بھی بعد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نااہل لوگوں کی فتویٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضل۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ جس قدر فتویٰ اور مفتیین کی اہمیت و فضیلت ہے یہ اسی قدر پرخطر بھی ہے، کیونکہ اگر یہ نااہل کی طرف سے ہو یا اس میں صحیح منہج اختیار نہ کیا جائے تو اصلاح کی بجائے افساد، نشر دین کی بجائے مسخ دین لازم آئے اور حلال و حرام، بدعت و سنت
اور بے دینی دین بن جائے، بلکہ اس سے بھی آگے یہ کہ اللہ اور اس کے دین پر یہ بہتان بن جائے۔ سلف صالحین کا فتویٰ میں حد درجہ احتیاط، افتاء کی خطورت کی وجہ سے ہی صحابہ کرام اور سلف صالحین فتویٰ دینے سے بچتے تھے، الا یہ کہ جب کوئی گنجائش نہ باقی بچے تب ہی فتویٰ کی جرات کرتے تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد رأيت 300 من اہل بدر ما منهم من احد الا وهو يحب ان يكفيه صاحبه الفتوى۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ ای سماء تضلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ بغیر علم۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ کان اذا سئل الرجل قال لصاحبه افتهم فلا يزال حتى يرجع الى الاول۔ عبید ابن جریج فرماتے ہیں کہ کنت اجلس الى ابن عمر یوما وإلى ابن عباس یوما فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي اکثر مما يفتي به۔ ابن وہب فرماتے ہیں کہ لو كتبنا قول مالک لا ادری لملأنا الالواح۔ حیثم ابن جمیل کہتے ہیں کہ شہدت مالکا سئل عن 48 فقال في 32 منها لا ادری۔ اگر اس سلسلے میں اس باب میں سلف کے اقوال کو جمع کرنے لگیں تو دفاتر بھر جائیں گے۔ مفتی کے شروط، افتاء کی خطورت ہی کے پیش نظر اس میدان میں صرف اسی کو قدم رکھنے کی اجازت ہے جو اس کا اہل ہو۔ افتاء کی اہلیت کے لیے علماء نے کچھ شروط کا ذکر کیا ہے جنہیں کتاب و سنت کے نصوص کے استقراء کے بعد اخذ کیا گیا ہے۔ ان شروط کی تفاصیل کتب الاصول کے اندر مذکور ہیں۔ مختصر طور سے وہ شروط یوں ہیں: پہلی شرط مفتی کا مسلم ہونا، دوسری شرط مفتی کا مکلف ہونا، تیسری شرط مفتی کا عدول ہونا، چوتھی شرط مفتی کا مجتہد ہونا، پانچویں شرط مفتی کا واقع سے باخبر ہونا۔ ان پانچوں شروط کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں جن کا یہ مقام متحمل نہیں ہے۔ ان پانچوں شروط میں اہم ترین شرط اجتہاد کی شرط ہے۔ اس سلسلے میں مختصراً چند باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات، کتاب و سنت سے شرعی احکام کو اخذ کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ کتاب و سنت سے شرعی احکام کے اخذ کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ دوسری بات، کتاب و سنت سے شرعی احکام 3 طریقے سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کتاب و سنت کے نصوص کے ظاہری احکام کو اخذ کرنا۔ نمبر 2، کتاب و سنت کے اندر مذکور منصوص احکام پر غیر منصوص مسائل کو قیاس کر کے حکم کو اخذ کرنا، جس کو کہ ہم قیاس کہتے ہیں۔ نمبر 3، کتاب و سنت کے اندر موجود اصول و قواعد کی روشنی میں مسائل پر حکم لگانا، یہ بھی اجتہاد کہلاتا ہے۔ تو یہ اجتہاد 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ تیسری بات، کوئی انسان اجتہاد کا اہل اس وقت مانا جائے گا جب اس کے اندر یہ شروط جمع ہوں۔ نمبر 1، اس کے پاس قرآن و سنت کے نصوص کا علم ہو۔ نمبر 2، اس کے پاس اجماعی مسائل کا علم ہو۔ نمبر 3، اس کے پاس عربی زبان کا علم ہو۔ نمبر 4، اس کے پاس اصول فقہ کا علم ہو۔ نمبر 6، اس کے پاس ناسخ و منسوخ کا علم ہو۔ نمبر 7، اس کے پاس مقاصد شریعت کا علم ہو۔ نمبر 8، اس کے پاس فروق فقہیہ کا علم ہو۔ چوتھی بات، اجتہاد یہ قابل انقسام ہے، یعنی ایک انسان ممکن ہے کسی باب میں مجتہد ہو لیکن دوسرے ابواب میں وہ مجتہد نہ ہو۔ مسائل میں اجتہاد کی بعض مسائل میں تو اجتہاد کی صلاحیت ہو لیکن دیگر مسائل میں نہ ہو۔ اس لیے وہ علوم جن میں مجتہد کا درک حاصل کرنا لازم ہے، ان علوم کے صرف ان مسائل کا جاننا اس کے لیے کافی ہے جن کی ضرورت اسے کسی مسئلہ میں اجتہاد کے لیے پڑ سکتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں اعلام الموقعین کے اندر کہ الاجتہاد حالۃ تقبل التجزؤ والانقسام فیکون الرجل مجتہدا فی نوع من العلم مقلدا فی غیرہ
او فی باب من ابوابہ کمن استفرغ وسعہ فی نوع العلم بالفرائض وادلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم الى ان قال رحمه الله فإن قيل فما تقولون في من بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين هل له أن يفتي بهما قيل نعم يجوز في أصح القولين. پانچویں بات، اجتہاد سے متعلق پانچویں بات، علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم بالفعل یعنی وہ علم جو انسان کو مستحضر ہو، دوسرا علم بالقوہ یعنی وہ علم جو آپ کے پاس اس وقت تو نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ بحث و تحقیق کر کے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. ایک مجتہد عالم بالفعل بھی ہو سکتا ہے اور عالم بالقوہ بھی ہو سکتا ہے. اجتہاد سے متعلق چھٹی بات، کسی غیر منصوص خصوصاً جدید مسئلہ میں اجتہاد کے لیے 4 خطوات یا 4 مراحل سے گزرنا یہ لازم ہے. پہلا خطوہ یا پہلا مرحلہ، مسئلے کا مکمل تصور، کیونکہ الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، اور مسئلے کے مکمل تصور کے لیے اول تو نفس مسئلہ کو ما لہو اور ما علیہ کے ساتھ جاننا، دوسرے اس مسئلہ کے گرد و پیش کے ماحول کو سمجھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اس چیز کا حکم پر اثر پڑتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان العلوم کلہا ابازیر للفقہ. اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ فقہ کے لیے مسالہ ہیں. جیسے ہم اگر سالن بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں تو مختلف قسم کے مسالے ڈالتے ہیں، اسی طرح سے ایک فقیہ کو دنیا کے کسی بھی علم کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آیا، مان لیجئے کسی نے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جس کا تعلق طب سے ہے، اب آپ کو اس مسئلے سے متعلق مکمل اس کا تصور آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو آپ کو کسی طبیب کے پاس جا کر کے اس کی معلومات لینی پڑے گی. اسی طرح سے دنیا کے بہت سارے مختلف علوم کا تعلق ہے جن کا بہت گہرا تعلق ہو سکتا ہے ایک فقیہ سے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان العلوم کلہا ابازیر للفقہ. اس کے لیے ایک مجتہد اور فقیہ کو دیگر بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دوسرے علوم میں ایسا ضروری نہیں ہے. اجتہاد کے لیے دوسرا مرحلہ یا دوسرا خطوہ، دوسرا اسٹیپ، مسئلے کی تکییف کرنا. تکییف سے مراد ہے رد المسئلہ الی اصل من الاصول الشرعیہ، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کے پاس شریعت کے احکام اور اس کے اصول و قواعد کی معرفت ہو. تیسرا خطوہ یا تیسرا اسٹیپ، تصور اور تکییف کے بعد مسئلے پر شرعی حکم کی تطبیق دینا. اب اگر مجتہد نے ان تینوں مراحل کو بحسن و خوبی طے کر لیا تو انشاءاللہ وہ کسی بھی مسئلے میں صحیح فتویٰ دے سکتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ انہی تینوں مراحل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق الا بنوعين من الفهم، احدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، فالعالم من يتوسل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. چوتھا خطوہ یا اجتہاد کا چوتھا مرحلہ، چوتھا اسٹیپ، چوتھا خطوہ ہے توقف. اور موجودہ زمانے میں مفتیان کرام کے لیے یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. بولنا بہت آسان اور چپ رہنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ من اشکل علیہ شیء لزمہ الوقوف ولم یجز له ان يحیل علی اللہ قولا فی دینہ لا نظیر له من اصل ولا هو فی معنى اصل وهذا الذي لا خلاف فیہ بین ائمة الامصار قدیما وحدیثا فتدبرہ. اس کے بعد مفتی کے لیے بہت سارے آداب ہیں جن کا ذکر اس فن کی کتابوں کے اندر موجود ہے. میں اختصار کے لیے اپنی بات کو اور آگے لے چلتا ہوں.
افتاء کے میدان میں موجودہ وقت میں ہونے والی بعض غلطیاں. افتاء کا مفہوم ہم نے جانا. افتاء کا کام انجام دینے کے لیے ایک مفتی کے اندر جو افتاء کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے اندر کون سی شروط پائے جانی چاہیے. اس میں سب سے بنیادی شرط ہے اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہو. اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ کون سے علوم ہو تو اسے مجتہد کہا جائے گا، اور اجتہاد کے لیے اسے کن خطوات کن مراحل سے گزرنا ہوگا. اس کا ذکر کرنے کے بعد افتاء کے میدان میں موجودہ وقت میں ہونے والی بعض غلطیوں کی طرف ہم نشاندہی کرتے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہر آدمی ہم میں سے غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غلطیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. نمبر 1، افتاء کے عمل کو گلیمر اور شہرت کا سامان بنا لیا گیا ہے موجودہ دور میں. نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس کے پیچھے بے تحاشا بھاگ رہا ہے، چاہے اس کے اندر افتاء کی بنیادی شروط بھی نہ پائی جاتی ہوں. اور دلو کا بازار گرم ہے. اتنی کثرت کے ساتھ تو مفتی قرون اولیٰ میں نہیں پائے جاتے تھے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے 130 سے کچھ ہی زائد لوگ افتاء کا کام کرتے تھے صحابہ میں سے، اور جن میں مقصرین صرف 7 تھے. موجودہ دور میں مفتیوں کے سیلاب کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی خطرناک ہے. نمبر 2، بعض اردو کتابوں کو پڑھ کر خود کو عالم سمجھ لینا، یا نصوص کا ترجمہ پڑھ کر یا سمجھ کر یہ تصور کر لینا کہ میں فتویٰ کا اہل ہو گیا ہوں، یہ بہت خطرناک ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو بہت سارے مسائل کا علم ہو جاتا ہے، یا ترجمے کی مدد سے بہت سارے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، مگر جو دقائق ہیں، جن مسائل میں ملابسات ہیں، جن میں مقاصد شریعت کو جاننے، تخریج المنات، تحقیق المنات، تنقیح المنات یا ان جیسے امور کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں ترجمہ جان کر کے مسئلے پر حکم نہیں لگایا جا سکتا. نمبر 3، غیر متخصص لوگوں کا بڑھ چڑھ کر فتویٰ دینا. ممکن ہے دیگر شرعی علوم میں آپ کو مہارت حاصل ہو، مگر فتویٰ کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے اس میں آپ کو درک نہ ہو. لیکن چونکہ آپ عالم دین کہلائے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کے اندر ہمدانی پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ صحابہ اور سلف کا طریقہ اس کے بالکل بھی مختلف تھا. ہر زمانے میں لوگ الگ الگ مجال میں مہارت کے لیے جانے جاتے تھے، اور ہر انسان اپنے مجال میں محدود رہ کر دین کی خدمت کرتا تھا. نمبر 4، ہر مسئلے اور ہر باب میں زور آزمائی کرنا. جبکہ ممکن ہے کسی باب میں آپ کو مہارت حاصل ہو، مگر دوسرے ابواب میں آپ ماہر نہ ہوں. مجتہد ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر مسئلے میں اجتہاد کے اہل ہی ہوں. نمبر 5، فتویٰ میں افراط و تفریط. بعض لوگ اس قدر حرفی ہو جاتے ہیں کہ نصوص کے ظاہری معنی سے آگے نہیں بڑھتے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں نصوص کے اندر موجود اصول اور اسباب و علل کا علم نہیں ہوتا ہے. نتیجتاً وہ ظاہریہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور وہیں پر بعض لوگ عقل کو نصوص پر حاکم بنا کر نصوص کو درکنار کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت کا راستہ وسط ہے. منصوص احکام کے ساتھ ساتھ ان نصوص میں موجود اصول کی روشنی میں غیر منصوص مسائل کے حکم تک پہنچنا ہی اصل فقہ ہے. نمبر 6، تیسیر و تشدید میں حد سے تجاوز کرنا بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. بعض لوگ تیسیر کا معنی اتنا وسیع کر دیتے ہیں جو حکم بھی طبیعت پر گرا گزرے اس میں تیسیر تلاش کر لیتے ہیں، اس حجت کے ساتھ کہ شریعت میں تو آسانی ہے، جبکہ شریعت کی تیسیر کے اصول سے وہ ناواقف ہوتے ہیں. نمبر 7، تلفیق بین المذاہب والآراء اور تتبع الرخص بھی موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے. ہر مذہب سے ان فتاویٰ کا اختیار کرنا جو مزاج کے موافق ہو، جبکہ اصل اعتبار دلیل اس کی صحت اور وجہ استدلال کا ہے، نہ کہ کسی مذہب کے اندر موجود اقوال کا. نمبر 8، شذوذ اور تفرد پسندی، چاہے اس سے اجماع امت یا صحیح ادلہ کی مخالفت ہی کیوں نہ لازم آ جائے، یہ بھی دراصل گلیمر اور شہرت طلبی ہی کا شاخسانہ ہے. ایسے لوگ خالف تو عرف کے اصول پر کاربند ہوتے ہیں. نمبر 9، لوگوں کو خوش کرنے یا دنیاوی فوائد کے لیے لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دینا. نمبر 10، علماء کے فتاویٰ میں تضارب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایسا کبھی تو نااہل لوگوں کے فتووں کی وجہ سے ہوتا ہے،
کبھی کسی صاحب اہلیت کی غلطی سے ہوتا ہے اور کبھی مستفتی کی شرارت سے ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ اس وقت تک مفتی بدلتے رہتے ہیں جب تک ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہ مل جائے۔ اس لیے ایک مفتی کو بہت ہی ذہین اور مزاج شراس ہونا چاہیے۔ نمبر 11، علماء کے درمیان ترابط و تبادل کے ماحول کا نہ ہونا بھی بہت ساری خرابیوں کا باعث بنتا ہے، اور ہر عالم خود کو شیخ الکل فی الکل تصور کیے بیٹھا رہتا ہے، اور کسی مسئلہ میں کسی دوسرے معاصر عالم کی طرف رجوع کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے، جو کہ سلف کے طریقہ کے بالکل خلاف ہے۔ اسلاف امت مختلف مسائل میں متخصصین اور اس میدان کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نمبر 12، دوسروں کے فتاویٰ کو نقل کرنا بھی فتویٰ کی ایک قسم ہے، لا شک، لیکن مستفتی کے حالات، مسئلہ کے جدید ملابسات و تغیرات کی وجہ سے حکم میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ابتدائی اور ظاہری طور سے مسئلے کی یکسانیت کو دیکھ کر کاپی پیسٹ کر دینا بھی کئی دفعہ غلط ہوتا ہے، جبکہ مفتی سمجھتا ہے کہ میں نے تو فلاں بڑے عالم کا فتویٰ نقل کیا ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ ایسا فتویٰ کے اصول سے عدم واقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض توصیات اور اقتراحات۔ نمبر 1، بس 2 منٹ۔ بعض توصیات۔ نمبر 1، افتاء کو منظم بنانے، اس مبارک عمل کو فوضویت سے بچانے، نااہلوں کی دست درازیوں کو روکنے کے لیے جماعت کے مخلص علماء کو اکٹھا ہو کر کوئی مستحکم لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، جس سے معتمد مراکز افتاء نیز اہلیت کے حامل مفتین کی نشاندہی ہو اور اس باب میں تجاوزات کو قدغن لگ سکے۔ طریقے بہت سے ہو سکتے ہیں، بس ضرورت عزم و اخلاص کی ہے۔ نمبر 2، افتاء سے متعلق مستقل سیمینار یا مستقل دورہ تدریبیہ ہونا چاہیے۔ 25-30 منٹ کے اندر، 40 منٹ کے اندر افتاء کے اصول و ضوابط کے سلسلے میں اگر کوئی گفتگو کرے تو بات واضح سے زیادہ غیر واضح ہو جائے گی، جیسا کہ ممکن ہے میری اس گفتگو میں ہوا ہو۔ تو افتاء سے متعلق مستقل سیمینار ہونا چاہیے جس میں اس کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بحث ہو، کیونکہ افتاء کو جس طرح کے فتنوں کا سامنا ہے ان پر بات کرنا، ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور ان کا حل تلاش کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص فی القول والعمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔